اما بعد معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس بھی مسائل طہارت سے متعلق ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ وہ طہارت خواہ حدث اکبر سے ہو یا حدث اصغر سے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی شخص کو حدث لاحق ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وضو نہیں ہوتا یا اس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، تو جب تک وہ وضو یا غسل نہ کر لے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو ہم نے پچھلے درس میں غسل جنابت کا مسنون طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج ہم تیمم کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ تیمم، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اور اسی طرح سورۃ النساء کے اندر دونوں قسم کے حدث لاحق ہونے کے بعد اس کا ذکر کیا ہے، تیمم کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیمم بدل ہے حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی۔ اگر وہ حالات پائے جائیں، وہ احوال و ظروف، وہ شروط پائی جائیں جن کی بنیاد پر تیمم کرنا جائز ہوتا ہے، تو انسان کو غسل جنابت کی حاجت ہو یا اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اور تیمم بدل ہے غسل سے بھی اور وضو سے بھی۔ جو کام، جو عبادات غسل کرنے کے ساتھ یا وضو کرنے کے ساتھ کی جا سکتی ہیں، وہ تیمم کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور پھر جو نواقض وضو کے ہیں، یعنی جن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہی چیزوں کے ساتھ تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور تیمم میں کے نواقض میں سے ایک چیز زائد ہے، اور وہ ہے پانی کا میسر آ جانا۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نماز ادا کرنے کے لیے طہارت جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو طہارت ہے یہ حاصل کی جاتی ہے بنیادی طور پر پانی کے ذریعے۔ اور کس پانی کے ساتھ طہارت حاصل ہوتی ہے؟ فقہا کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے وہ پانی جو طاہر و مطہر ہو، خود پاک ہو اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے مائے طہور نازل کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا سمندر کے پانی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا هو الحل میتته هو الطہور ماؤه والحل میتته، تو وہاں بھی طہور کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو مائے طہور اس پانی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر دو قسم کے وصف پائے جائیں، وہ خود پاک ہو اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ کون کون سا پانی ہے؟ پہلے نمبر پر بارش کا پانی، خود بھی پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نہر کا پانی، سمندر کا پانی، چشمے کا پانی، ہینڈ پمپ کے ذریعے زمین سے نکالے جانے والا نلکے کے ذریعے پانی، ٹیوب ویل کا پانی، یہ سارے کے سارے پانی جو ہیں یہ مائے طہور ہیں، یہ خود بھی پاک ہیں اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے پانی کے ساتھ وضو کرنا بھی جائز ہے، غسل کرنا بھی جائز ہے، اور کپڑوں کو صاف کرنا بھی جائز ہے۔
پانی کی ایک قسم یہ ہے وہ خود تو پاک ہے لیکن دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ وہ کون سی قسم ہے کہ وہ پانی جس کے اندر کوئی پاک طاہر چیز مل جائے اور اس کا وصف تبدیل ہو جائے، نام بدل جائے۔ مثال کے طور پر پانی ہے جس کے ساتھ ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، اسی پانی کے اندر اگر دودھ ملا لیا جائے، دودھ بھی پاک ہے، دو پاک چیزیں مل گئیں لیکن اس کا نام بدل گیا، اسے ہم پانی نہیں کہتے، پھر اسے لسی کہتے ہیں، ایسے ہے نا۔ حالانکہ اس کے اندر پاک چیز، یہ لسی پاک تو ہے، اس کو پینا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ غسل نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کولڈ ڈرنک ہیں، کوئی بھی ہے، وہ خود پاک ہے، اس کو پینا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم وضو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ سفر میں ہیں، آپ کے پاس 2.5 یا 2 لیٹر کی 7 اپ اور فانٹا کی بوتلیں تو موجود ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا آپ فانٹا کی بوتل سے یا 7 اپ کی بوتل سے وضو کریں گے یا کہ تیمم کریں گے؟ ایسی صورت میں آپ تیمم کریں گے، کیونکہ یہ فانٹا 7 اپ پاک ہے، اس کو پینا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ وضو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پانی کی دوسری قسم ہے کہ جو خود تو پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر نجاست مل جانے سے اس کے اوصاف بدل جائیں، تھوڑی ہو یا زیادہ، وہ پانی خود ناپاک ہے، جو خود ناپاک ہے وہ دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو تیمم کرنے کا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو اس وقت جو فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آپ کو وضو کی حاجت ہے، آپ کو غسل کی حاجت ہے، لیکن آپ کو پانی میسر نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں آپ پاک صاف مٹی کے ساتھ تیمم کر لیں۔ اور یہ تیمم اس امت کا خاصہ ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے اور رخصت دی گئی ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں طویل حدیث کے پاک کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ وقت بہت کم ہوتا ہے اس وقت، تو میں بنیادی طور پر تیمم کا طریقہ کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو علماء نے کہا کہ یشرع التیمم فی حالتین، تیمم کے مشروع ہونے کی 2 صورتیں ہیں، 2 حالتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر فقد الماء، کہ انسان کو وضو کرنے کے لیے جو پانی چاہیے وہ میسر نہ ہو، وضو کرنے کے لیے جو پانی چاہیے وہ میسر نہ ہو، میسر نہ ہونے وہ پانی نہ ملے، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ کوشش کی، آپ نے تلاش بسیار کے باوجود آپ کو پانی نہیں ملا، تو اس وقت آپ کے لیے تیمم کرنا مشروع ہے، جائز ہے۔ تلاش کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کی بلڈنگ میں تو پانی ختم ہے لیکن مسجد میں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کی بلڈنگ میں پانی موجود نہیں ہے، ساتھ والی بلڈنگ میں ہے، یعنی آپ کی بلڈنگ میں نہیں پانی، تو آپ مسجد میں آ کر وضو کر لیں، مسجد میں پانی ہے۔ اگر مسجد میں بھی پانی نہیں، ساتھ والی بلڈنگ میں پانی ہے، تو وہاں سے لے لیں، یعنی پانی کا ملنا ممکن ہے اور اس تک آپ کی رسائی بھی ممکن ہے، تو آپ ایسی صورت میں تیمم نہیں کر سکتے۔ جب پانی نہیں مل رہا، کوشش کے باوجود آپ سفر میں ہیں یا مقیم ہیں، پانی نہیں ملا، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز کہ پانی کا نہ ملنا، یہ تیمم کے مشروع ہونے کی صورت ہے۔ دوسرا
تعذر استعمال الماء، پانی کا استعمال کرنا یہ مشقت کا باعث ہو، انسان کے لیے اس کا استعمال کرنا مشکل ہو۔ اس کی وجہ پہلے نمبر پر پانی تو ہے، آپ جا رہے ہیں سفر میں ہی ہیں اگرچہ، تو آپ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ وہاں شیر بیٹھا ہوا ہے، درندہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں جائیں گے تو جان کو خطرہ ہے۔ پانی کی نہر تو بہہ رہی ہے لیکن وہاں دشمن کے فوجی کھڑے ہیں، اس نہر تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ آپ کو کنواں نظر آیا، آپ گاڑی لے گئے وہاں کنویں کے کنارے تک، تو ایسی صورت میں پانی تو کنویں کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن پانی کو نکالنے والی کوئی چیز نہیں ہے، آپ اس پانی کو نکال نہیں سکتے۔ پانی تو ہے، پانی کے استعمال کرنے سے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، بیمار آدمی ہے اس کو، کہ آپ کے لیے پانی کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ پانی سے وضو کریں گے، پانی استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے۔ ان تمام صورتوں میں کہ پانی تو ہے لیکن پانی کا استعمال کرنا، پانی تک پہنچنا، پانی کو حاصل کرنا یہ مشکل ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اور اس کی یہ صورت بھی ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو آپ کے پاس پینے کے لیے پانی کی 1-2 بوتلیں ہیں، آپ کا سفر لمبا ہے، اگر ان کے ساتھ آپ وضو کر لیں گے اس پانی کے ساتھ تو آپ کو پینے کا پانی آپ کے لیے میسر نہیں، اور راستے میں پتہ نہیں کہیں سے پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا، سخت گرمیوں کا موسم ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس پانی کو بچا لیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت اگر نکل رہا ہو تو۔ یا دوسری صورت جو پہلے میں نے بیان کی کہ پانی آپ کے پاس نہیں ہے، کولڈ ڈرنک ہے، تو اس کے ذریعے اس کی موجودگی میں بھی آپ کو تیمم کرنا آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تیمم جب یہ انسان کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو جائے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، تو اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا طریقہ بتایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جب انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کرنے کا جو طریقہ بتایا، تو خلاصہ احادیث پاک میں جو تیمم کا طریقہ ہے ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دل میں نیت کریں، یعنی آپ وضو کا بدل تیمم کر رہے ہیں یا غسل کا بدل تیمم کر رہے ہیں تو دل میں نیت کریں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک آدمی اس نے وضو کرنا ہے، نہر بہہ رہی ہے، اس نے نیت نہیں کی، نہر کے اندر چھلانگ لگائی اور سارا جسم پانی سے اس کا تر ہو گیا اور باہر نکل آیا، تو کیا اس کو وہ وضو شمار کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ اس کا وضو کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی۔ اگر وضو کی نیت سے وہ اس طرح کرے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر نیت نہیں تو پہلے نیت کریں دل میں تیمم کی۔ اس کے لیے کوئی الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، کیونکہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، جس طرح کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، تو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اب بسم اللہ کا وضو کے حوالے سے اگر گفتگو ہو تو بعض اوقات ہم جو استعمال کرتے ہیں حمامات یا واش روم، تو ان میں ایک ہی جگہ قضائے حاجت کے لیے ہے اور ساتھ ہی بیسن لگا ہوا ہے، اور باہر نکل کر دوبارہ جائیں تو لائن لگی ہوئی ہے باہر، وضو کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملتا۔ تو ایسی صورت میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب حمام میں داخل ہونے سے پہلے آپ وضو کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لیں تو وہی بسم اللہ وضو کے لیے کافی ہوگی، اور اگر آپ نے کپڑے اتارے بھی ہوئے ہیں حمام کے اندر تو آپ وضو کر لیں تو وضو درست ہوگا۔ تو پہلے اپنا بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد پاک صاف مٹی پر، جس کو آپ غبار کہتے ہیں، مٹی کے اوپر والی
سعیداً طیبہ، سعید کہتے ہیں کہ وجہ الارض کے اوپر جو غبار ہے یا مٹی ہے اس پر آپ اپنے پاک صاف مٹی پہ اپنے ہاتھ ماریں۔ اگر یہ غبار دیوار ہے، کچی دیواروں پہ عام طور پہ غبار ہوتا ہے، تو اس غبار کے ساتھ بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مریض ہے وہ باہر نہیں جا سکتا، مٹی کہاں سے تلاش کرے، تو آپ کوئی پاک صاف مٹی کا ڈھیلا اس کو شاپر میں ڈال کر گھر میں رکھ لیں اور تیمم کے نماز کے وقت ان کو اس سے تیمم کروا دیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ بعض لجان نے پیچھے ایک وہ بنایا تھا اپنا تیمم کرنے کے لیے، ایک باکس طرح کی شکل کی صورت تھی، نیچے مٹی تھی اور اس کے اوپر کپڑا لگا کے اور اس کو اوپر سے انہوں نے کور کر دیا تھا، وہ بند ہو جاتا تھا کتاب کی طرح یا باکس کی طرح، تو وہ بھی جائز ہے۔ تو ایسی پاک صاف مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ مار کر پھر نفضہما، دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لیں، پھر نفخ فیہما، دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں، جھاڑ کے پھر پھونک ماریں۔ پھر اس کے بعد جس طرح کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے چہروں کو مسح کرے، اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے، مسح بہما وجہہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا، وکفیہ، اور دونوں ہاتھوں پر، یعنی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کر لیں، تو یہ تیمم ہے، یہ تیمم ہے۔ بھئی پانی بعد میں آپ لے لیں، اگر میری طرف توجہ کریں، میں نے آپ سے پوچھنا بھی ہے بھئی تیمم کا طریقہ کیا ہے، اس لیے سبق استاد کی طرف توجہ کریں نا، یہ پانی آپ کو ملے گا بعد میں انشاءاللہ، میں بھی نہیں پیا اس لیے دیکھو یہ رکھا اپنے پاس، تو پانی کی طرف توجہ نا، جو قسمت میں ہے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو میں نے کیا بیان کیا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ دل میں نیت کریں، بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پاک صاف مٹی پہ مار کے ان کو جھاڑ لیں، پھر پھونک مار لیں، نفخ فیہما، مسح بہما وجہہ، پھر ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کریں، چہرے پر مل لیں، پھر وکفیہ، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت پر، تاکہ دائیں طرف والی ترتیب برقرار رہے، اور دائیں ہاتھ سے پھر بائیں ہاتھ کی پشت پر۔ یہ ہے مکمل تیمم کا طریقہ، جو غسل کا بھی بدل ہے اور وضو کا بھی بدل ہے، اور آخر میں وہی دعا پڑھ لیں جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ تیمم کے لیے دو ضربتان کا مطلب کیا، پہلے ایک دفعہ ہاتھ مار کے زمین پہ تو اپنے چہرے پر مار لیں، پھر دوسری دفعہ ہاتھ زمین پہ مار کے کونیوں سمیت اپنے بازوؤں کا مسح کریں۔ لیکن اس طرح کی جتنی روایات ہیں ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ کل حدیث فیہ ان التیمم یکون باکثر من ضربہ ضعیف، ہر وہ حدیث جس کے اندر ایک سے زیادہ بار یا ضربتین کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو حدیث ذکر کی جاتی ہے، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین، ضعیف جدا، یہ حدیث ضعیف ہے بہت، اور جو حدیث پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ ہیں، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے تیمم ایک ہی ضرب ہے، اور اس کے ساتھ آپ وضو بھی اپنا وضو کے ساتھ جو کام کر سکتے ہیں، یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، اور جو کام وضو کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ تیمم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر اس چیز سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے جس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہونے سے، سبیلین کو ہاتھ لگانے سے، جو نواقض وضو ہیں۔ ایک چیز زائد ہے کہ پانی کا مل جانا۔ مثال کے طور پر آپ ایک محطے پہ ٹھہرے ہیں، وہاں آپ کو یا ایک جگہ پہ ٹھہرے ہیں، آپ نے نماز کا وقت ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو آپ نے وہاں تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ جب آپ اگلے سٹاپ پر پہنچے ہیں جہاں آپ نے رکنا ہے تو وہاں پانی موجود ہے،
پچھلی نماز تو آپ کی ٹھیک ہے تیمم کے ساتھ ہو گئی، لیکن آپ نے تیمم کیا، وضو ٹوٹنے والا کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا، تیمم آپ کا برقرار ہے، لیکن پانی کے مل جانے سے آپ کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ اب وہ پچھلے تیمم کے ساتھ جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جب پانی مل جائے گا پھر آپ کو لازمی طور پر پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگی، لازمی طور پر پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگی۔ تو یہ تیمم کا مختصر طریقہ ہے، اور اس کے بارے میں جو چند ضروری مسائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وضو کا، تو وضو ماشاءاللہ آپ سب مسلمان بھائی ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ وضو کی جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، اس کا ترجمہ کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے اب وقت کم ہے، تو ہم نواقض وضو کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں تاکہ یہ چیز آپ کو ریوائز ہو جائے۔ آئندہ پھر کوئی موقع ملا تو ہم وضو کا مکمل طریقہ جو حدیث پاک کے اندر مذکور ہے اس کے ساتھ ایک وضو کا طریقہ بھی ہم سیکھ لیں گے، اور حدیث پاک سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا اس مسئلے کا کہ اس کی دلیل کیا ہے اور ہمیں ایسے وضو کیوں کرنا چاہیے۔ تو نواقض وضو جو ہیں علماء نے ان کو چند نکات کے اندر محصور کیا ہے، جن میں سب سے پہلی چیز جس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے ٹائٹل دیا فقہاء نے کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو سبیلین سے خارج ہو۔ سبیلین سے مراد پیشاب کی جگہ، یہ ایک سبیل ہے، اور پخانے کی جگہ۔ پیشاب کی جگہ سے کیا چیزیں خارج ہوتی ہیں جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو مثال کے طور پر پیشاب ہے، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، خواتین کے ہاں لیکوریا ہے، استحاضے کا خون ہے، یا بعض لوگ اس کو بھی شمار کر لیتے ہیں حالانکہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے، حیض کا خون اور نفاس کا خون۔ تو یہ ساری چیزیں جو سبیلین سے خارج ہوتی ہیں ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز پخانے کی جگہ سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں تو وہ ہیں ایک براز پخانہ، اور دوسرا ہوا کا خارج ہونا۔ تیسرا اگر اس جگہ سے خون نکلے، جس طرح بواسیر کے مریض ہیں تو اس کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ایک ٹائٹل یہ ان چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر النوم العمیق، گہری نیند، ایسی نیند جس کے اندر انسان کا اپنے جسم پر کنٹرول نہ رہے۔ نیند آئی، بیٹھا بیٹھا گر گیا، خراٹے لینے شروع کر دیے، اس کا اپنے جسم پر کنٹرول نہ رہا، تو اس نیند کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جو نیند ہلکی ہوتی ہے جس کو ہم اونگ بولتے ہیں، اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، جس طرح کی حدیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے اور کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، خواہ وہ پیشاب کی جگہ ہے یا پخانے کی جگہ، مرد ہوں یا عورت، اگر بغیر کپڑے کے اپنی قبل یا دبر کو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگے گا تو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی چیز اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا گوشت کھانا، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کیا کرو۔ پانچویں چیز بے ہوش ہو جانا، انسان پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور اس کو کسی وجہ سے بھی دوا کے ذریعے اس کا علاج کروا رہا ہے، اس کو بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا، یا ویسے اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ نواقض وضو ہیں، تو ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک چیز ایکسٹرا تیمم کی جو میں نے بیان کی کہ پانی کے مل جانے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آج کی اس مجلس میں یہ چند گزارشات تھیں، اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں بھی تھوڑی سی میری لالچ ہوتی ہے کہ ختان بڑا لمبا سفر ہے تو میں نماز جماعت کے ساتھ وہاں جا کے پڑھ سکوں۔ ہاں جی کیا؟ ہاں، جسم پر اگر نجاست لگی ہے تو اس کو مٹی کے ساتھ صاف کر لیا جائے،
اس نجاست کو مٹی کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ کھرچ کر اس کو صاف کر لیا جائے۔ تو اگر کپڑے کو لگی ہے تو کپڑا چینج کر لیا جائے، کپڑا چینج، کیونکہ پانی تو ہے نہیں صاف کرنے کے لیے، تو کپڑا چینج کر لیا جائے۔ اگر چینج نہیں کیا جا سکتا تو اس کو بھی مل کے اپنا، اور یہ نجاست ایسی تو ہے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کو دھونا ہی بہتر ہے کپڑے کو۔ اگر ایسی صورت بنتی ہے تو آپ کے پاس کپڑا نہیں تو پھر اس کو ڈیلے کر دیں، جہاں آپ کو پانی ملے گا وہاں جا کر کپڑے بھی صاف کر لیں اور وہاں وضو کر کے نماز پڑھ لیں، نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ یہ میرے جلیب کے احباب مجھے نظر آ